الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، آپ کے سامنے سورۃ الحشر سے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ مال فے ان فقراء کا حق ہے، ان فقراء کے لیے ہے جو مہاجر ہیں، جنہوں نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی اور جنہیں اپنے گھروں سے نکال باہر کیا، نکلنے پہ مجبور کیا گیا، اور جنہیں اپنے مال بھی نہیں دیے گئے، مالوں پہ بھی قبضہ کیا گیا، گھروں پہ بھی قبضہ کیا گیا، اور خالی ہاتھ ان کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا.
وہ بھی خالی ہاتھ نکل آئے، اس لیے کہ ہجرت سے مقصد ان کا اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی اور اللہ کی خوشنودی، اور انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی اور اس کے رسول کی مدد کی۔ ان کے مشن اور پروگرام میں یہی لوگ بامراد ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر مال فے کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کی تشریف آوری سے پہلے ہی دار الہجرت یعنی مدینہ منورہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور پہلے سے وہ وہاں پر بستے تھے، اور انہوں نے ان کی تشریف آوری سے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا تھا۔ اور ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جو ان کے پاس مہاجر بن کے آئے یہ ان سے پیار کرتے تھے، ان کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے آنے کو باعث برکت سمجھا، ان سے محبت کرتے تھے جو بھی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا تھا، اور ان کی ضروریات کو اپنی ضرورتوں پر مقدم سمجھتے تھے، ان کو ترجیح دیتے تھے، ایثار پیشہ لوگ تھے، اگرچہ وہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہوتے لیکن وہ اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورت کو پہلے پورا کرتے اور اپنے آپ کو بعد میں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، جو آدمی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو بس سمجھ لو کہ یہ لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ تیسرے نمبر پر مال فے کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ان دونوں طبقوں کے بعد آئے۔ ان کی خاص صفت یہ ہے کہ یہ اپنے ان گزرے ہوئے مہاجر اور انصار بھائیوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کو بخش دیجئے، ان کی خطاؤں سے درگزر کیجئے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور یہ کہ یہ بعد میں آنے والے ان پہلے لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں کوئی کھوٹ، کوئی ناراضگی، کوئی دشمنی نہیں رکھتے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ پیدا کر۔ تو یہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں پہلوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی میل نہ آئے، کوئی کھوٹ نہ آئے، کوئی ناراضگی نہ ہو، اور اے اللہ ہم سب کو بخش دے اور تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ان تین آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا جس کو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی اس امت کے لوگ تین جماعتیں، اس امت کے لوگ تین جماعتیں، جن میں سے دو گزر چکی ہیں اور تیسری کا دور چل رہا ہے۔ جو جماعتیں گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کا ذکر کیا للفقراء سے، دوسری کا ذکر کیا والذین تبوؤا الدار سے، اور تیسری کا ذکر کیا والذین جاؤوا من بعدہم سے۔ یعنی اس امت کا پہلا طبقہ ہے وہ مسلمان
جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اپنے وطن چھوڑے، مکہ چھوڑا، دوسرے علاقے چھوڑے اور مدینہ جا کر وہ بسے، اور ان کے جانے کا واحد مقصد کیا تھا؟ یبتغون من فضل اللہ ورضوانا، وہ صرف اللہ کی رضامندی اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، اور کوئی ہجرت سے مقصد نہیں تھا، اور اللہ کے رسول کی نصرت اور مدد ان کا مقصد تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس کے لیے انہوں نے وطن بھی قربان کیا اور اپنے مال و جائیداد بھی قربان کیے۔ فرمایا کہ یہ جماعت گزر چکی، حالانکہ حضرت سعد خود اس جماعت کے ایک آدمی ہیں، فرد ہیں، اور فرمایا کہ دوسری جماعت کا اللہ نے ذکر کیا، یہ انصار مدینہ ہیں جو پہلے سے مدینہ میں بستے تھے، ان کے جانے سے پہلے ایمان بھی انہوں نے قبول کیا۔ ان کی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ وہ ہر مہاجر بھائی سے پیار کرتے تھے، جو ہجرت کر کے آتا اس کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان سے محبت کرتے تھے، اور مہاجرین کی ضروریات کو اپنی ضرورتوں پر اولیت دیتے تھے، جبکہ خود بھوکے بھی ہوتے لیکن ان کو پیٹ بھر کے دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ یہ ایثار، یہ قربانی، یہ سخاوت جو انصار مدینہ کا شیوا تھا، بخل کے مقابلے میں، کہ بخل ایک ایسا مرض ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صاحب نے کسی صاحب کی تعریف کی، اس کی خوبیاں بیان کی کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، آخر میں چل کے کہا بس تھوڑا سا بخیل ہے، اور ساری باتیں نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزے دار ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ بس تھوڑا سا بخیل ہے۔ تو حضور نے فرمایا بس تھوڑا سا بخیل ہے، ایو دائن ادبو من البخل، یہ تو بتاؤ کہ بخل سے بڑی بیماری کیا ہے؟ وہ تو بڑا بیمار ہے، بخل تو بڑا بیمار ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ من یوق شح نفسہ، جو آدمی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، اس کا نفس میں بخل نہیں رہا، اس کے نفس میں سخاوت آ گئی، ایثار اور قربانی کا جذبہ آ گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ صفت انصار کی، فرمایا کہ یہ جماعت بھی گزر گئی، انصار بھی گئے، مہاجر بھی گئے۔ اب تیسرا طبقہ ہے جس کا تیسری آیت میں ذکر ہے کہ وہ لوگ جاؤ من بعدہم، جو مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد آئے، اور بعد آنے والے اب قیامت تک آتے رہیں گے، بعد میں آنے والے قیامت تک آتے رہیں گے، یہ جماعت ختم نہیں ہوگی، اب قیامت آئے گی تو ختم ہوگی۔ تو ان کی صفت کیا ہے؟ امت کے اس طبقے کی صفت کیا ہے؟ فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ ایک دوسری صفت یہ ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، اے ہمارے پروردگار جو ایمان لا چکے ہیں اس وقت یا جو پہلے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ نہ پیدا کر، ہمارے دل ان کے بارے میں صاف ہے، ان کے لیے کوئی دل میں میل نہ پیدا کر، کوئی ان کے لیے ناراضگی اور دشمنی کے جذبات نہ پیدا کر۔ تو وہ یہ دعا کرتے ہیں انک غفور الرحیم، آپ بخشنے والے مہربان۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات پوچھی، گویا کہ اعتراض کے انداز سے پوچھی، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا تو مہاجرین میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو انصار میں سے ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، انصار میں سے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد تیسرے تو وہی لوگ ہیں جو پہلوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور ان کے لیے دل میں کھوٹ نہیں رکھتے۔ اگر تو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے اور دل میں کھوٹ نہیں تو پھر تو تیسری قسم میں ہے، اور خدا نخواستہ اگر تیرے دل میں ان کے لیے کوئی کھوٹ ہے، ناراضگی ہے، دشمنی کا جذبہ ہے، تو پھر اپنی خیر مرا، پھر تو امت کے تیسرے درجے میں نہیں ہے، کیونکہ پہلے دو میں تو نہیں ہے۔ فرمایا تیسرے کی نشانی تو اللہ نے یہ بتائی ہے، اگر یہ نشانی تیرے اندر ہے پھر تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر تو تیسرے طبقے میں نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امروا ان یستغفروا لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسبوا، کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار کریں، مغفرت کی دعا مانگیں۔ انہوں نے تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یعنی کیسی الٹی بات کر دیا۔ حافظ ابو نعیم رحمہ اللہ محدث ہیں، فرماتے ہیں کیا برا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے حکم یہ دیتے ہیں کہ پہلوں کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دل میں میل کچیل مت رکھو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کا پتہ تھا کہ پہلے لوگوں سے کیا کیا غلطیاں ہوں گی، پھر بھی کہا کہ ان کے لیے استغفار کرو۔ تو پھر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ اس سے بالکل الٹا کام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے رفقاء اور صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی مہربانی اور رحمت کی وجہ سے اپنے صحابہ کے لیے نرم مزاج ہیں، آپ کے دل میں نرمی اور رحمت کا جذبہ میں نے پیدا کیا ہے صحابہ کے لیے، ورنہ تو ان سے ایسی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ ناراض ہو جائیں ان سے، لیکن میں نے آپ کے دل میں ان کے لیے جذبہ ترحم پیدا کیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اپنی اللہ کی مہربانی اور رحمت سے ان کے لیے نرم ہیں، نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت خو ہوتے، تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سنگ دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جماعت کبھی کی آپ کے پاس سے بکھر چکی ہوتی، بھاگ گئے ہوتے جی، اور یہ جو آتے ہیں تو جڑتے ہی جاتے ہیں، بھاگتے نہیں، تو یہ اس ترحم کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کے دل میں ان کے لیے پیدا کیا، اس نرم مزاجی کا جو اللہ نے آپ کے دل میں، اللہ نے نرم مزاج آپ کو بنایا کہ آپ کی جماعت بکھرتی نہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، جیسے آپ نرم مزاج ہیں
جیسے آپ رحیم و کریم ہیں، آئندہ بھی صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیا کریں، آپ ان کو معاف کر دیا کریں۔ اور واستغفر، ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگا کریں، خود بھی معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی، کیونکہ جب آدمی خود معاف کرتا ہے تو پھر دل میں ہو سکتا ہے کسی گوشے میں کوئی نہ کوئی بات ہو، لیکن اوپر سے چل بھائی میں نے معاف کر دیا، کبھی ایسا ہوتا ہے، اوپر سے معاف کر دیا لیکن دل میں پھر کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے دل کے کسی گوشے میں بھی ان کے لیے ناراضگی نہ رہے۔ اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ صرف معافی نہ کریں بلکہ اللہ سے بھی دعا کریں کہ یا اللہ میرے صحابہ کو معاف کر دیں، اللہ سے بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے صحابہ کی غلطیاں معاف کر دیجیے۔ تو جب آدمی کسی کے لیے معافی کا سوال اللہ سے کرتا ہے نا، پھر دل کے سارے گوشے صاف ہو جاتے ہیں، چل بھائی میں نے معاف کر دیا، اور پھر الگ بیٹھ کے کہا یا اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے، تو اب دل صاف ہوتا ہے بالکل۔ اس لیے فرمایا کہ آپ خود بھی معاف کیا کریں اور استغفار بھی کیا کریں، اور مزید برآمد شاورہم فی الامر، اہم کاموں میں ان سے میٹنگ کریں، مشورہ بھی لیا کریں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی اب ان کو آپ نے مجلس شورا سے نکال باہر کیا، بلکہ دوبارہ مجلس شورا کا ممبر بنائیں اور ان سے مشورہ لیا کریں تاکہ ان کے دل بھی بالکل صاف ہو جائے، آپ کا دل بھی ان کے لیے بالکل صاف ہو جائے۔ دیکھیں یہ تلقین کس کو کن کے لیے کی جا رہی ہے، یہ آداب کس کو کن کے لیے بتائے جا رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شاگردوں کے بارے میں، تو یہ شاگرد بھی اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے بھی ان کی غلطیاں معاف کر دی، آپ بھی ان کی غلطیاں معاف کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کو اپنی میٹنگ میں بلایا کریں، مشورہ بھی لیا کریں۔ ہاں فیصلہ تو آپ کا اپنا ہوگا لیکن میٹنگ میں ضرور بلائیں، مشورہ ان سے ضرور لیں تاکہ ان کے دل میں کوئی کدورت نہ رہے، ان کے دل بھی صاف ہو۔ امام مجاہد رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی ان کے شاگرد رشید اپنے استاد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے لیے استغفار کرنے کا کہا، اور مومنوں کو بھی فرمایا کہ وہ اپنے گزرے ہوئے بھائیوں کے لیے استغفار کریں۔ یہ اللہ کا حکم اس کے باوجود ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ صحابہ آپس میں لڑیں گے بھی، ان میں جنگیں بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ تم ان کے لیے استغفار کرو۔ معلوم ہوا کہ ان کے قصور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، ان کے قصور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ تو بہرحال امت کے کتنے طبقے ہیں؟ تین، پہلے مہاجر، دوسرے انصار، اور تیسرے اس کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والی امت۔ ہر ایک کی نشانیاں اللہ نے بتا دی۔ تو اس میں جو دوسرا طبقہ ہے انصار مدینہ، ان کی نشانی کے طور پہ کیا فرمایا کہ وہ اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے پیار اور محبت کے جذبات رکھتے ہیں اور اپنی ضروریات پر ان کی ضروریات کو مقدم سمجھتے ہیں، خود بھوکا رہ کر ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ دراصل جب مہاجرین مدینہ منورہ میں وارد ہوتے تھے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کسی نہ کسی مقامی صحابی کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر لیتے تھے۔ یہ یعنی مہاجرین کی آبادکاری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار فرمایا اللہ کے حکم سے کہ ہر آنے والا مہاجر جو خالی ہاتھ آتا تھا تو اس کا مقامی کسی صحابی سے بھائی چارہ ہو جاتا تھا،
اور یہ بھائی چارہ اس نوعیت کا ہوتا تھا کہ جیسے حقیقی دو بھائی ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا وارث بھی ہوگا اور اس کی ہر چیز میں شریک ہوگا، اس طرح کا بھائی چارہ۔ یہ اگرچہ وقتی قانون تھا، ایک وقت ہونے کے بعد یہ منسوخ ہو گیا، لیکن ایک وقت تک یہ رہا۔ تو مدینہ کے باشندوں نے کھلے دل سے اس قانون کو قبول کیا اور آنے والوں کے اپنا بھائی بنایا، اپنے گھروں میں رکھا اور اپنے کاروبار میں کو شریک کیا۔ انہوں نے یہ پیشکش کی کہ چونکہ حضور نے آپ نے ہمیں بھائی، ہمارا بھائی بنایا ہے، لہذا ہماری ہر چیز آدھی آدھی تمہاری، گھر ہے تو آدھا تمہارا آدھا ہمارا، جی کھیت ہیں تو آدھے تمہارے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر یعنی زراعتی علاقہ تھا، کھیتی باڑی زیادہ تھی، بزنس نہیں ہوتے تھے تو کھیتوں میں۔ لیکن جو مہاجرین حضرات تھے وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ چلو مفت کی روٹیاں مل رہی ہیں، مفت کی جائیدادیں مل رہی ہیں تو قبول کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا حوصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہاری جائیدادیں تمہیں مبارک، گھر بھی مبارک، ہر چیز مبارک، یہ چیزیں تمہاری رہیں، ہم تمہارے ساتھ کام کریں گے، تمہارے کھیتوں میں کام کریں گے، اور جو پیداوار ہو اس میں سے کچھ ہمیں کام کے بدلے میں دے دیا کرو، بس باقی ساری چیزیں تمہاری، تمہارا پاس ہے۔ تو انہوں نے بھی بڑے حوصلہ افزا جواب دیا۔ خیر یہ قانون اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اور کچھ عرصے تک رہا، جب تک کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے، تو یہ بھائی چارے کا قانون رہا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انصار کی یہ صفت بیان کی کہ وہ آنے والوں کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طبقات پر اپنی رحمت کی اتنی بارشیں برسائیں کہ نہ انصار کی آمدنیوں میں کمی ہوئی اور نہ مہاجرین ہمیشہ ان کے دستے نگر رہے، بلکہ تھوڑے عرصے کے بعد مہاجرین بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ لہذا اس عارضی قانون کی اب ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ ایک ایسا نظام مدینہ میں قائم ہوا کہ جس کی مثال نہ پہلی کسی تاریخ میں ملتی ہے اور نہ آئندہ مل سکے گی، کہ ان دونوں طبقوں نے آپس میں اس طریقے سے رواداری کا کام کیا۔ یہ ایک مثال ہے جو انہی حضرات تک تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رفقا نصیب فرمائے وہ اس آسمان کے نیچے بے مثال جماعت، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور صحیح معنی میں قرآن اور سنت پر پورا عمل کرنے والے جو لوگ تھے نا، وہ صحابہ کرام تھے۔ جب کوئی اللہ کا حکم نازل ہوتا، جب کوئی آیت نازل ہوتی، تو اس پر صحیح معنی میں عمل کے لیے یہ حضرات خود کو پیش کریں۔ اسی ایثار اور قربانی کی بات تھوڑی سی چلاؤں کہ قرآن حکیم دوسرے پارے میں آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کے قرضے کو کئی گنا بڑھا کر واپس دیں گے، کئی گنا، جو 10 سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی اوپر واپس کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ قرض حسنہ دینا بظاہر ایک نقصان کی بات ہے، بظاہر، لیکن یاد رکھو کہ واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں دینا اور لینا ہے۔ تم کہاں سے لائے؟ تمہیں بھی تو اللہ نے، تم بھی تو خالی ہاتھ آئے تھے، آج تمہارے ہاتھ کس نے بھرے؟ اللہ نے بھرے۔ اور
تم ہی دیکھو کہ تم ہی جیسے یا تم سے طاقتور کئی ایسے جو خالی ہاتھ ہیں۔ تو واللہ یقبض، اللہ تھام کر دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، وہ یبسط، اور کسی کو کشادہ دیتا ہے، کھلا کر کے دیتا ہے۔ تو لینا دینا چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ کئی گنا اضافہ کر کے تمہیں دے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت آج بھی ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن کم ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، یا جو سمجھتے ہیں تو عمل بھی کم ہی کرتے ہیں۔ آج ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا بھی طریقہ ہے، اور جن لوگوں پہ یہ نازل ہوئی، جن کے سامنے نازل ہوئی، ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، جب یہ آیت سنی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ نہیں کہ اب میں جا کر گھر میں پوچھوں گا، مشورہ کروں گا، عزیز و اقارب سے پوچھوں گا کیا کروں، کس طرح عمل کروں، سنتے ہی حضور کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے حضور میری ملکیت میں 2 کھجوروں کے باغ ہیں، اس کے سوا کوئی جائیداد میری نہیں، صرف 2 کھجوروں کے باغ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں تو یہ دونوں باغ اللہ کے لیے۔ کیسی جرت ہے، جیسی آج ہماری اور کاموں میں جرت ہے، صحابہ کی جرت کو دیکھیے، نہ بیوی سے پوچھا، نہ بچوں سے پوچھا، نہ عزیزوں سے پوچھا، اور یہ بھی ہے کہ صرف 2 باغ ہیں اور ہے ہی کچھ نہیں۔ کتنا حوصلہ ہے، کتنی توکل ہے کہ اللہ قرضہ مانگتے ہیں تو یہ دونوں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو دحداح ایسا کر، ایک باغ دے دے فی سبیل اللہ، ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لے، ایک اپنے گھر والوں کی ضرورت لے کر مانگتا پھرے گا، ایسی بات نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ کا مشورہ ہے۔ تو پھر ان دونوں باغوں میں جو سب سے زیادہ بڑا اور قیمتی باغ ہے، اور جس میں 600 درخت تھے کھجوروں کے، 600، وہ باغ پھر آپ اپنا ہاتھ کیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ وہ باغ پھر میں فی سبیل اللہ دیتا ہوں، دونوں میں سے جو اچھا ہے، دونوں سے جو بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کم من عزق الرگا ودار فسا لأبی دحداح رضی اللہ عنہ، اس کے بدلے میں کتنے ہی کھجوروں سے لدے ہوئے باغ اور کتنے ہی کشادہ محلات اللہ نے جنت میں اس کو دے دیے ہیں، ابو دحداح کو دے دیے، یہ سودا قبول ہو چکا ہے۔ اٹھے اور بیوی کو جا کر بعد میں بتایا کہ میں یہ سودا کرایا ہوں۔ وہ بیوی بھی آج جیسی بیویاں نہیں تھی کہ اچھا یہ کیا نقصان کیا، بچوں کا خیال نہیں تھا آپ کو، میرا خیال نہیں تھا آپ کو، فلاں فلاں فلاں۔ بڑی خوشی کہ ابو دحداح مبارک کو آپ نے بڑا قیمتی سودا کیا، بڑا فائدے کا سودا کیا، بڑی اچھی بات۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیت نازل ہوئی، یہ صحابی کا رد عمل۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگو مومنو تم ہرگز کمال درجے کی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ اپنی من پسند چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کرو، من پسند جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے۔ مدینہ کے باشندے انصار مدینہ، یہ انصار مدینہ ہی کی بات ہے، ان میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے۔ ابو طلحہ جن کا ایک بہت قیمتی باغ بالکل مسجد نبوی کے مرکزی گیٹ کے بالکل سامنے تھا، اس کا نام تھا بیرہا، اور اس میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا،
اور بہت بڑا باغ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لے جاتے اور چشمے کا پانی بھی پیا کرتے تھے۔ بڑا قیمتی باغ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً پہنچ گئے، آیت سنی تو پہنچ کے کہا حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمال درجے کی نیکی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ انتہائی پسندیدہ چیز اللہ کے لیے نہیں دو گے۔ تو آپ جانتے ہیں میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بھی رہا ہے، سب سے زیادہ، اور بھی ہے لیکن یہ سب سے زیادہ۔ تو ہاتھ پھیلائیے، یہ میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو تقسیم کریں، خرچ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ یہ بہت قیمتی مال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے غریب عزیزوں میں تقسیم کر دو، خود بخود اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ اچھا میرے خاندان کے قریب یا بعید جتنے فلاں 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 غریب عزیز ہیں یہ باغ میں نے ان سب کے اندر تقسیم کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کسی زمانے میں حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا، حضور کو بڑے ہی پیارے تھے، بڑے ہی محبوب تھے، اور جنگی موتا میں سب سے پہلے وہ سالار تھے جو شہید ہوئے۔ ان کے پاس بہت اچھا گھوڑا تھا، بہت خوبصورت۔ صحابہ ہمیشہ جو چیز ان کے پاس زیادہ پیاری آ جاتی، زیادہ اچھی ہوتی، تو اس کو وہ اللہ کے نام پر دیتے تھے۔ تو جب اچھا گھوڑا آیا تو انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اللہ کے لیے اس کو دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کے حوالے کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہی ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو ہدیے میں دے دیا، اس لیے کہ ان کو ضرورت تھی۔ دل میں حضرت زید نے محسوس کیا کہ وہ میرا صدقہ تو میرے گھر میں واپس آ گیا، یہ تو صدقہ نہ ہوا، یہ تو میرے گھر میں واپس آ گیا، بیٹے کو مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھ لیا اور آپ نے فرمایا کہ زید دیکھ، تو نے نیک نیتی سے اللہ کے راستے میں یہ دے دیا تھا، بس تیرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا۔ اب آگے میں نے کسی کو بھی دیا، جس کو ضرورت مند کو سمجھ دے دیا، تیرا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر والوں کو دینے سے صدقہ نہیں ہوتا، یعنی وہ صدقہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اس چیز کو دے کے اللہ کو راضی کرتا ہوں، وہ تو اپنے اوپر خرچ کرو تو بھی صدقہ ہے، بیوی کو دو تو بھی صدقہ ہے۔ ہاں وہ صدقہ جو کسی غریب کی مدد کے لیے نکالا ہو پھر وہ صرف غریب ہی کو دیا جائے گا، لیکن وہ چیز جو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے خرچ کی ہے وہ اپنے اوپر کیوں نہ خرچ کرے، اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو فرماتے رہو صدقہ ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک کنیز تھی، باندی تھی، جو آپ کو بہت قیمتی آپ کا قیمتی مال تھا، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے پاس بھی ایک کنیز تھی جو بہت ان کو پیاری تھی، انہوں نے پیاری چیز سمجھ کے اللہ کے لیے، تمہیں بھارت یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام سب سے محبوب چیز جو ان کے پاس آتی نا اس کو فی سبیل اللہ دے ڈالتا، تاکہ اس آیت پہ عمل ہو۔ اب محبوب چیز کبھی قیمتی ہوتی ہے، کبھی زیادہ قیمتی نہیں ہوتی، لیکن آدمی کو پیاری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں پیاری ہے وہ دو، تاکہ تمہارا پیار اس سے نہ رہے، مجھ سے رہے۔ یا قیمتی کی بات نہیں، بات پیاری ہونے کی ہے۔ کہتے یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ گنڈیریاں، آپ نے جانتے ہیں گنڈیریاں جو چوسا کرتے ہیں گنے کی، وہ ان کو بڑی پسند تھی، تو وہ اکثر گنڈیریاں خرید کے صدقہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، بڑے دولت مند تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ گنڈیریاں ہی دیا کرتے ہیں کچھ؟
کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں من پسند ہو وہ خرچ کرو۔ تو آدمی کو بسا اوقات کو ایک معمولی کم قیمت چیز پسند ہوتی ہے جی، تو وہ کم قیمت صحیح، لیکن وہ اللہ کے لیے دے گا تو وہ اصل نیکی حاصل کرے گا۔ تو صحابہ کرام کے پاس جب یہ آیات نازل ہوتی تو وہ اس وقت اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے لیے قربان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی تمہارے علم میں زمین آسمانی سب سے بڑے ہیں نا، ورنہ جنت تو بہت بڑی ہے، وہ میں نے متقین بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور فرمایا کہ متقین بندے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ کی دی ہوئی دولت، ہر حال میں اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فی السراء، خوشحال ہوں تب، والضراء، بیمار ہوں تب، کم آمدنی ہو تب، زیادہ آمدنی ہو تب، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، اور والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا دیتے ہیں جب غصہ آتا ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو برادران محترم، یہ ہے صحابہ کرام کی سیرت، یہ ہے ان کا کردار جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ہم بعد والوں کی خیریت اب اس بات میں ہے، بھلائی اس بات میں ہے کہ ہم ان کے اخلاق، ان کے اعمال کو زندہ رکھیں اور ان سے پیار اور ان سے محبت کریں، ان کے لیے دعا اور ان کے لیے استغفار کریں، تو ہم ان کے صحیح جانشین ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ان کے ساتھ آخرت میں ملا دے۔ اور خدا نخواستہ ہمارے دلوں میں اگر ان کے لیے بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی کے جذبات ہوں، ناراضگی کی باتیں ہوں، ٹھیک، اور یہ کہ ہم زبانی پیار کی باتیں کریں، عملی طور پہ ہم ان اعمال کو اختیار نہ کریں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم ان کے صحیح جانشین تو ثابت نہ ہوں گے۔ جب صحیح جانشین ثابت نہ ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ خائب اور خسران۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کا صحیح جانشین بنائے، اور ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کے اخلاق عالیہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آج انہی کلمات پہ بس کروں گا۔ ہمارے حاجی افضل صاحب کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں، تو میں بنیادی طور پر